बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जरगा हमारा कई हवालों से स्पेशल और ख़ुसूसी जरगा है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे मज़हबी उमूर से मुतालिक और जरगे के आखिरी हिस्से में हम अक़लियती उमूर से मुतालिक बात करेंगे। पहले हिस्से में हमारे मेहमान हैं वफाकी वज़ीर मज़हबी व अक़लियती उमूर पीरज़ादा अल्लामा नूरुल हक़ क़ादरी साहब, और दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन डॉक्टर रमेश कुमार। बहुत शुक्रिया नूरुल हक़ क़ादरी साहब हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है आसिया बीबी से मुतालिक, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का और पीपल्स पार्टी का और इस तरह की जमातों का मौक़िफ़ है जो उसकी हिमायत करते हैं। दूसरा मौक़िफ़ फिर मज़हबी जमातों का है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में क्या ख़्याल है? हुकूमत इस फ़ैसले को दुरुस्त समझती है या गलत समझती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमत आईन के इम्प्लीमेंटेशन और आईन की ताबेदारी और पैरोकारी को बहर सूरत यकीनी समझती है। तो इस हवाले से चूँकि आईन की तशरीह का जो काम है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट बेहतर तशरीह आईन की कर सकती है, आईनी दफ़ात की कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट बाहर की हालात को नहीं देखती और बाहर की हालात के बुनियाद पर फ़ैसला भी नहीं देती। जो शहादात है या जो वाक़यात हैं उसके बुनियाद पर फ़ैसला करती है। हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत का ख़्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ कड़ा रहना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी बावर कराने की ज़रूरत है कि इस तरह के फ़ैसलों पे या इस तरह के फ़ैसलों के असरात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सोसाइटी पर, यहाँ के अमन व अमान पर, यहाँ के सूरत हाल पर कैसे होंगे। ठीक। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा कि अगर रिव्यू अपील मुतासरा फ़रीक उसकी तरफ जाती है तो ये बेहतर रास्ता है, जिसको हमने फ़ैसले में भी मेंशन कर दिया है। अच्छा, हुकूमत ख़ुद रिव्यू में क्यों नहीं जाना चाहती? अगर हुकूमत ये समझती है कि वो फ़ैसला ठीक है, मेरिट पे है, लेकिन उसके नतीजे में नक़्स अमन का मसला पैदा हो सकता है। हुकूमत ख़ुद भी जा सकती है, लेकिन मुतासरा फ़रीक का भी शौक़ था और उनकी भी ख्वाहिश थी कि रिव्यू में वो चले जाएं, तो हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि उनको कोई रुकावट हुकूमत नहीं बनेगी और जहाँ कानून के तहत और कानून के मुताबिक वो कोई फैसिलिटेशन चाहें तो हुकूमत करेगी। नहीं, मुतासरा फ़रीक कौन है? मुतासरा फ़रीक वो है जो ये समझते हैं कि हाई कोर्ट का और नीचे लेवल पर सेशन का जो फ़ैसला था वो सही था। तो आप और आपकी हुकूमत ये नहीं समझती कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का फ़ैसला दुरुस्त था? हम सुप्रीम कोर्ट के साथ है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट फोरम है। हुकूमत बतौर हुकूमत वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेगी, आईन के साथ रहेगी, कानून के साथ रहेगी, लेकिन शायद इनफरादी नहीं, एक तो ये होता है वो तो हर पाकिस्तानी का और ख़ुसूसन हुकूमत का ये फ़र्ज़ है और उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माने और उस पर अमल दरामद करे। लेकिन बाज़ फ़ैसलों के बारे में हुकूमत का भी नुक्ता नज़र ये होता है कि शायद ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि ये फ़ैसला दुरुस्त है, ANP भी ये समझती है कि नहीं ये फ़ैसला दुरुस्त है, आईन और शरई उसूलों के मुताबिक है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये समझते हैं कि हमने जो फ़ैसला किया है वो शरई उसूलों के भी मुताबिक है।
حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے کہ یہ فیصلہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ حکومت کا ایک کام صافی صاحب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ صحیح، ایک کام سپریم کورٹ کا ہے، انہوں نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری بھی ان کی ہے اور اس کی وضاحت بھی ان کا کام ہے۔ حکومت کیوں ان پنگوں میں پڑے؟ نہیں، حکومت ہی کو ان پنگوں میں پڑنا چاہتے ہیں۔ جو ریاست سے متعلق معاملات ہو، جو مذہب سے متعلق معاملات ہو، اس میں تو حکومت ہی کو پڑھنا چاہیے، کسی انڈیویجول کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ دیکھیں، حکومت کا اتنا کنسرن ضرور ہے کہ موجودہ حالات یا موجودہ واقعات یا اس کے جو اثرات، جیسے کہ پہلے محسوس کیا گیا کہ ایک حکومت کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے پورے سسٹم کو رکوا دیا، پورا پاکستان رک گیا، کاروبار زندگی متاثر ہوا اور 3 دن میں اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا، لوگ مسلسل ٹینشن میں رہے، مصیبت میں رہے۔ ظاہر پاکستان کی بقا، پاکستان کے اس قوم کے خیر اور خوشحالی میں یقیناً حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ تھا نہیں تھا، یہ حکومت کا کام ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، لیکن حکومت کی ایک رائے تو ہوتی ہے نا، یا تحریک انصاف کی بھی ایک رائے تو ہونی چاہیے، جس طرح پیپلز پارٹی کی ایک رائے ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کی ایک رائے ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کی رائے کیا ہے فیصلے کے بارے میں؟ بطور پارٹی، پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اس فیصلے کی مخالفت کریں گے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ عناصر، کچھ لوگ ہوں گے جو کہ اس فیصلے کو صحیح سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس فیصلے کو مناسب اور صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور، جو کہ خود ایک مذہبی اور روحانی شخصیت بھی ہے، ایک مذہبی اور روحانی گھرانے کے چشم و چراغ بھی ہیں، ان کی شرعی حوالوں سے اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کی تفصیلات نہ میں وزیر مذہبی امور ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ قاضی ہوں، نہ جج ہوں، نہ وکیل ہوں، ان میں سے کوئی بھی میں نہیں ہوں۔ ہاں، اگر کوئی پیغام علماء کا ہے، مشائخ کا ہے، بزرگوں کا ہے، دینی حلقوں کا ہے، ان کے کچھ احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو پہنچانا میرا فریضہ بنتا ہے کہ حکومت نہیں، تک آپ کا پہنچاؤ۔ وفاقی وزیر کی حیثیت سے یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ صحیح دین کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں، اور پھر آپ اقلیتی امور کے بھی وزیر ہیں، تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی آپ کا دینی اور آئینی فریضہ ہے۔ میں اسی فریضہ کو سمجھتا ہوں جو میرا فریضہ ہے، جو میرا ڈومین ہے، اور اسی پہ لگا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ آگے بڑھے۔ اچھا، نہیں، وہ آپ تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ اس معاملے پہ موقف آپ کا کیا ہے۔ میں بطور حکومت کو ڈیفینڈ کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، ٹھیک، اور عوام اور علماء کے، مشائخ کے، دینی حلقوں کے جو احساسات اور جذبات ہیں، چوراہوں میں، چوکوں میں، سڑکوں میں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، ان کو حکومت تک بلا کم و کاست بینی ہی پیش کرنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، ایک یہ جو معاہدہ کیا ہے آپ لوگوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ، اس پہ تو آپ کے دستخط ہیں نا؟ جی، میری دستخط ہیں۔ تو اس کے تو آپ ذمہ دار ہوں گے نا؟ آن بہاف آف گورنمنٹ پاکستان۔ ٹھیک، پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آسیہ مسیح کا نام جو آسیہ مسیح لکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا نام آسیہ مسیح ہے، اور یہاں پہ آسیہ جو معصیت والی، گناہ والی آسیہ لکھا گیا ہے۔ یہ انگریزی کا جب آپ لکھتے ہیں تو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، آسیہ بھی اور آسیہ بھی۔ شاید اس نقطے کی طرف دونوں فریق میں سے کسی کی بھی توجہ نہیں رہی۔ اچھا، دوسرا، اب یہ جو اس کے بعد لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، تو یہ آپ لوگوں کے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے لکھا تھا کہ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف 30 اکتوبر اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ان افراد کو فوراً رہا کیا جائے گا، لیکن اس معاہدے کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جاتا رہا۔ یہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق
یہ ہوا تھا کہ جو پولیس کسٹڈی کے کیسز ہیں اور جو تانے کی حد تک ہے، پولیس چوکی کی حد تک ہے اور پولیس کی حد تک ہے، ان کو رہا کیا جائے گا یا 16 MPO کے تحت ہیں۔ باقی جن پہ FIR ہو چکے ہیں اور جو کہ FIR کے ذریعے سے اندر جا چکے ہیں تو ان کا ایک لیگل پروسیس ہے اور اسی پروسیس کو فالو کیا جائے گا۔ لیکن اس میں تو کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے، اس میں تو سمپل یہ لکھا ہے کہ بریت کے بہت خلاف ساری وضاحتیں ہماری ہوئی، ادھر تو وضاحت اس طرح تھی۔ اب ان کی جو لوگ مجھے ان کی ایک فہرست آئی ہے کہ جن لوگوں کو اس کے بعد گرفتار کیا گیا ہے، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے جن کو وہ کلیم کرتے کہ ہمارے نہیں ہیں، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، شر پسند تھے جو ہمارے صفوں کے اندر گھس آئے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو املاک کو نقصان پہنچا ہے، جو جانی نقصان ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کیا وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے احتجاج کی کال دی تھی؟ وہ لیڈرشپ نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے تو توڑ پھوڑ کی کال نہیں دی ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن احتجاج کی انہوں نے کال تو پرامن احتجاج کی بات کی تھی، اپنے جذبات کے اظہار کی بات تھی۔ اور ان لیڈروں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ گاڑیاں جلاؤ، پتھراؤ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ کرپشن کرنا یا کہ توڑ پھوڑ کرنا یا کہ مسلمان وزیر اعظم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہودی بچہ کہنا بڑا جرم ہے۔ کسی کو بھی وزیر اعظم نہ بھی ہو، وزیر اعظم کا تو اپنا ایک مقام ہے۔ پہلے عمران خان ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والا انسان کے طور پر ہم نے اسے دیکھا ہے۔ اسے اگر کوئی یہود کی طرف منسوب کرتا ہے تو یقیناً جرم ہے۔ تو پھر یہ کیسی ریاست مدینہ کی تقلید کرنے والی حکومت ہے کہ جس میں وہ کام کرنے والے، ججز کے خلاف قتل کا فتویٰ دینے والے، وزیر اعظم کو نعوذ باللہ یہودی بچہ کہنے والے، وہ تو آزاد ہیں، لیکن چھوٹا موٹا توڑ پھوڑ کرنے والے آپ کی حکومت گرفتار کر رہی ہے؟ انہوں نے معذرت کر دی ہے، معذرت خواہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے معذرت کر دی ہے۔ کوئی کسی پہ توہین عدالت کا کیس بھی ہوتا ہے تو عدالت بلا کے وہ کہتی کہ میں معافی مانگتا ہوں، ختم بات۔ نہیں، کہاں پہ معذرت کی ہے؟ اس میں معاہدے میں بھی لکھا ہے۔ نہیں، یہ معاہدہ، یہ معذرت تو آپ سے کی ہے نا، چیف جسٹس آف پاکستان سے تو نہیں کی ہے نا؟ نہیں، جس بھی دل آزاری ہوئی ہے، ہماری بھی ہوئی تھی اور ان کی بھی ہوئی ہے، جن کی بھی ہوئی ہے سب سے معذرت کی ہے۔ تو کل اگر نواز شریف کہہ دے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، تو وہ ختم، معاف ہو جائیں گے؟ اس کا جواب نواز شریف دے گا، نواز شریف کے لوگ دیں گے۔ میں جس معاہدے کا حصہ دار ہوں، میں اسی کا کہ جواب تک جواب دہ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو افضل قادری صاحب نے ان کی معذرت کرنے کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ان کے خلاف کوئی کیس وغیرہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا؟ میری خواہش ہوگی کہ ان کی معذرت کو قبول کیا جائے، باقی سپریم کورٹ پہ ہے، ان کی معذرت کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ قادری صاحب، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو یہ کیا مناسب تھا ریاست کے لیے؟ دیکھیں صفی صاحب، دو راستے تھے ہمارے ساتھ کہ ایک ہم ان کے ساتھ کوئی مفاہمت، معاہدہ، اور ایک حکمت عملی کے تحت ہم جو بہت بڑا کرائسس تھا، ایک مشکل تھی، صرف حکومت کے لیے نہیں تھی، اس قوم کے لیے تھی، اس ملک کے لیے تھی، اس کو ایک طاقت کے ذریعے، فورس کے ذریعے اور اس راستے سے اس کو دبایا جائے اور ختم کیا جائے۔ اور اس میں یقیناً یہ جو ایشو تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ناموس کا اور عظمت اور عزت کی جب بات آتی ہے پوری عالم اسلام، لیکن بطور خاص پاکستانی مسلمان اس میں بہت جذباتی ہے، بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں تھے، ان کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نکلنا تھا، اور آپ نے اگلے جمعے کے موقع پہ دیکھا کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے بھرپور اس احتجاج میں حصہ لیا۔ اگر خدا نخواستہ کچھ اس طرح کے خونین واقعات ہوتے اور کوئی اس طرح کے ایکشن ہوتے تو اس کا
جو ریئیکشن ہوتا اس کے ریپرکشن نہیں علامہ صاحب میں تو خود وہ بہت خطرناک صاحب میں ہوتے تو خود طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھا. تو اس حوالے سے ہم نے بہتر سمجھا کہ جیسے بھی ہو جی. ہم ایک معاہدے کی طرف چلے جائیں. میں تو خود ان لوگوں میں شامل تھا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے دعائی دیتے رہے کہ بھائی پرامن طریقے سے حل کرو، مذاکرات سے حل کرو، طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھا. لیکن اب چونکہ اس میں اخلاقی معاملات آئیں گے، مثلاً اگر تو حکومت پاکستان کی طرف سے، جس میں آپ اور راجہ بشارت صاحب حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، اگر حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی معذرت کو قبول کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ مولانا افضل قادری صاحب کے خلاف ان خیالات کی بنیاد پہ مقدمہ نہیں قائم کیا جائے گا، تو پھر اگر اب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ حکومت اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرے گی اور یہ نامناسب ہوگا. تو آپ لوگوں نے کمٹمنٹ کیا کی ہے کہ کیا جو اس بیان پہ افضل قادری صاحب اور خادم رضوی صاحب کی معذرت قبول کر دی گئی ہے اور حکومت کوئی کارروائی نہیں کرے گی؟ ہم نے اس وقت قبول کر لی تھی اور ہم نے اپنی اس مذاکرات کی حد تک ہم نے اس کو کافی سمجھا کہ وہ معذرت کر رہے ہیں جن لوگوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور ہم اپنی حد تک اپنی کمٹمنٹ پر ہم قائم ہیں. ہماری بس میں چلے تو ہم ساری اپنی کمٹمنٹ نہیں، لیکن آپ جو کچھ کر رہے تھے اس میں وزیر اعظم صاحب کی رائے تو شامل تھی. پورا کریں گے. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا. وہ چائنا میں تھے، چائنا میں ان کو میں اپڈیٹ کرتا رہا اور ان کے سارے جو کولیگز ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، اس کو اپڈیٹ کرتے رہے اور مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. تو دیکھیں اس میں صرف یہ بات تھی کہ ہم نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا، وزیر اعظم صاحب کو بھی، کہ ریاست کا کام جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست یہ ماں اپنے بچے کو تپڑ بھی لگاتی ہے، سخت غصے کی باتیں بھی کرتی ہے، پھر اگلے مرحلے پہ اس کو بوسہ بھی دیتی ہے، اپنے گود میں بھی بٹھاتی ہے. تو ریاست کا کام یہی ہوتا ہے کہ سختی اور نرمی دونوں ریاست کی. تو اس معاملے میں اصولی طور پر ریاست کی طرف سے نرمی اور گلے لگانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس حد تک فیصلہ ہوا تھا. جی. تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اب اگر اس تقریر کی بنیاد پہ افضل قادری صاحب کے خلاف یا خادم رضوی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہ حکومت کی ہونے والی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی. دیکھیں اگر مگر چھوڑیں آپ، نہیں جی، اگر مگر چھوڑیں، یہ معاہدہ ہوا ہے، اس کو عملی شکل ہم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور بھی بہتر ہوگا. عملی شکل کا آگے اور بھی بہتر ہوگا، آگے اور بھی آسانیاں ہوں گی. ہم نے ان کے ساتھ مفاہمت کے راستے کھول دیے ہیں اور ان راستوں کو ہم کھلے رکھیں گے. ان کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو آپ اور میڈیا کے کچھ عناصر شدت پسند سمجھتے ہیں، انتہا پسند سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے. قادری صاحب، میں تو وہ بندہ ہوں جو طالبان کے ساتھ بھی مفاہمت کے حق میں تھے، اس لیے تو میں آپ سے اتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ریاست کی بات کی تو ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، تو ماں سب بچوں کو ایک جیسا دیکھتی ہے. اس وقت اس ریاست میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے پرائم منسٹر پہ اب ایک بیان کی بنیاد پہ فوج سے متعلق مقدمہ چل رہا ہے غداری کا. ہمارے میڈیا کا تو جو حال ہو گیا وہ ہو گیا. میں صرف آپ سے آپ کے معاہدے کی تشریح چاہتا ہوں تاکہ اس کی بنیاد پہ کل میں حکومت پاکستان سے سوال کر سکوں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر افضل قادری کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کرے گی تو پھر آج ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. اور اگر یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں کو مطالبے کا کمٹمنٹ ہوئی اور کمٹمنٹ پوری کریں گے انشاءاللہ. کمٹمنٹ یہی ہے کہ ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ مقدمہ نہیں بنایا جائے گا. ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ مقدمہ نہ بن جائے. نہیں جی، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. حکومت پاکستان کی کیا کمٹمنٹ ہے؟ اس وقت آپ نور الحق قادری صاحب کی حیثیت میں نہیں بیٹھے تھے، آپ حکومت پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے دستخط کیے نا، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو حکومت پاکستان کی افضل قادری صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے؟ ہماری کمٹمنٹ یہی ہے جس طرح ادھر لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف معذرت قبول کر لی گئی ہے. یہ معاہدہ یہ شک پڑھ لیں. اس واقعے کے دوران جس کسی کی بھی بلا جواز دل آزاری یا تکلیف ہوئی ہے تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے.
اس میں یہ وضاحت نہیں ہے جی، اس سے آگے والا شک پڑھیں۔ آگے والا کون سا؟ اس میں تو صرف معذرت خواہی تو اس کی طرف سے آئی ہے، ہاں ان کی طرف سے آئی ہے، تو آپ کی طرف سے اس معذرت کو قبول کر اس کے آگے جائیں، کیا لکھا ہے اس میں؟ آگے تو کچھ بھی نہیں، یہ تو آخری نہیں، اس سے پہلے والا جو اس کے یہ کہ چھوٹا یہ کہ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف 30 اکتوبر اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان افراد کو رہا کیا جائے گا۔ اس پہ ہم کمیٹڈ ہیں، اس پہ کمیٹڈ ہے جی۔ اور یہ جو معذرت خواہ انہوں نے کر دی نا، حکومت کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، ہماری ٹیم نے قبول کر لی ہے، آپ کی ٹیم نے قبول کر دی، اور اس قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اب تو یہ سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے کہ اگر وہ قبول نہیں کرتی، ہم جا کے بیٹھے ہیں، وہ تو ان کا اپنا کام ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ جو افواہ ہے آج کل، آسیہ بی بی کدھر ہے؟ پاکستان میں۔ کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ تو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کا پتہ نہیں، کل تک پاکستان میں تھی۔ کس کی تحویل میں ہے؟ حکومت کی تحویل میں ہے یا اپنے خاندان کی تحویل میں؟ ریاست کی تحویل میں ہے۔ کسی سفارت خانے میں تو نہیں ہے؟ مجھے نہیں، اچھا، یہ میرے علم کے مطابق نہیں۔ حکومت اپنی اس کمٹمنٹ پہ تو قائم ہے کہ جب تک ریویو نہیں ہو جاتا تو اس کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا۔ جی جی، یہ آپ لوگوں نے یہ کمٹمنٹ کی؟ یہ بالکل۔ اچھا، آپ الحمدللہ ایک مذہبی اور روحانی شخصیت بھی ہے، اس فیصلے میں بھی بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح توہین رسالت دنیا کا سنگین ترین جرم ہے، اسی طرح کسی پہ اس کا جھوٹا الزام لگانا وہ بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے۔ جی، اس کے تدارک کے لیے حکومت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ بھائی کوئی جھوٹا الزام بھی نہ لگائے، کیونکہ جس پہ یہ الزام لگ جاتا ہے بس پھر تو اس کے بچنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ جی بالکل، اس پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایک وقت میں مشرف کے زمانے میں یہ بحث چڑھی قومی اسمبلی میں، اور اس میں ہم نے یہ واضح موقف دیا کہ 295C، جس میں توہین رسالت کے مرتکب فرد کو سزائے موت تجویز کی گئی ہے، یہ عین قرآن اور سنت کے حکم کے مطابق ہے اور متفقہ ہے۔ لیکن اس میں اگر کسی پہ غلط الزام لگتا ہے اور جھوٹا الزام لگتا ہے تو جھوٹے الزام کے سدباب کے لیے جو بھی پروسیجرل چینجز ہے، اس دفعہ اس قانون کو بطور قانون اسی طرح رہنا ضروری ہے۔ اس کی جو پروسیجرل چینجز ہیں، اس میں جو بھی مناسب چینجز ہے مل بیٹھ کر اس پر کام کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ قذف کے قانون کے تحت یہ شرط بھی لگنی چاہیے کہ اگر کسی نے غلط الزام لگا دیا اور پرو نہیں کر سکا تو پھر اس کو وہ سزا ملے گی۔ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف رجوع اس میں ہونا چاہیے، وہ ایک نظر رکھتی ہے، ایک سوچ رکھتی ہے، اور اس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور سکالرز موجود ہیں۔ اگر وہ اس پہ کوئی رائے دیتی ہے تو حکومت ساتھ کھڑی ہوگی۔ اچھا، اب جو علامہ خادم رضوی اور ان کی تنظیم کے ساتھ حکومت کا رابطہ ہے، جی، آپ لوگ اگر فرض کریں سپریم کورٹ کی طرف سے دوبارہ اس فیصلے کو منوعاً برقرار رکھا گیا تو اس صورت میں ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ ان سے گارنٹی لی گئی ہے کہ پھر اس صورت میں وہ فیصلے کو قبول کریں گے؟ نہیں، اس پہ کوئی گارنٹی نہیں لی گئی ہے اور نہ لی جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ وہی کام کریں گے؟ تو اس مرتبہ تو ان کو ریویو کی ہم نے ان کو وہ دے دی گئی، مشورہ یہی دیا کہ آپ قانونی راستہ اپنائیں۔ قانونی اور عدالتی مسائل سڑکوں پر، چوراہوں پر جلسوں، جلوسوں اور احتجاج کے ذریعے حل نہیں ہوتے۔ میں نے ان کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس کے کیس کا حوالہ دیا کہ اس کے لیے جتنے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، قذافی نے، معمر القذافی نے کہا، یاسر عرفات نے کہا، کنگ فیصل نے کہا، کدھر سے کوششیں ہوئیں، لیکن شاید کورٹ کے اندر اس کیس کو اسی طرح پرسو نہیں کیا گیا۔ کورٹ کے معاملات کو کورٹ کے اندر حل کیے جائیں۔ علامہ ڈاکٹر جناب نور الحق قادری صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے،
بلکہ یہاں پہ بسنے والے ہر مذہب، ہر رنگ اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں عموماً اقلیتوں کے مسائل کو بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں سیاست اور مذہب کے کچھ ایشوز کے نتیجے میں جو غیر مسلموں کے لیے مسائل جنم لے چکے ہیں اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے گفتگو کے لیے پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین، قومی اسمبلی کے رکن، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر رامیش کمار۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ بتائیے، آپ پچھلی اسمبلی میں بھی تھے، اتنے سینئر آپ پارلیمنٹیرین ہیں، کمپیریٹیولی کس حکومت کے اپروچ کو آپ نے ٹورڈز نان مسلم یا مائنارٹیز ان سے متعلق بہتر پایا؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی؟ شکریہ سلیم صافی صاحب۔ دیکھیں، میں نے تقریباً 2002 سے میں گورنمنٹ میں بھی ہوں اور مختلف ادوار میں نے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے، میں جب نون لیگ میں بھی لاسٹ اسمبلی میں تھا تب بھی میں کہتا تھا کہ پاکستان کا جو گولڈن ٹائم تھا وہ 99 سے 2002 والا تھا، اور اس ٹائم کے اندر جو ہماری مائیگریشن بھی ہماری کمیونٹی کی ہوئی تھی، وہ مائیگریشن بھی واپس لوگ آئے تھے۔ بابری مسجد ہوا، بہت سارے واقعات ہوئے، مگر جس طریقے سے یہاں پہ نان مسلم کمیونٹی کا ٹیک کیئر کیا گیا وہ گولڈن پیریڈ تھا۔ پرویز مشرف کے جو ابتدائی 3 سال، پرویز مشرف کے ابتدائی جو 3 سال تھے، 3 سال کے بعد، کیونکہ میں ایسے نہیں کہ میں گورنمنٹ میں تھا، مگر پھر 2002 میں جب یہ جو مفادات کی سیاست ہوئی، اس میں ایم کیو ایم بھی آ گئی اور پھر پی ایم ایل کیو بھی آ گئی، اور جب وہ جو حالات اور جو دور گزرا، اس دور کے اندر پھر ہم پولیٹیکلی جو ایک ماحول جو پاکستان کے اندر جو دوبارہ جو روایت رہی تھی ماضی والی، اس طرف ہم جاتے گئے۔ مگر اس کے بعد میں نے صحیح ٹریک کے اوپر، چاہے پیپلز پارٹی کا دور آیا، چاہے پی ایم ایل این کا دور آیا، اور چاہے ابھی بھی جو شروعات ہے، مگر ابھی تک میں نے نان مسلم کمیونٹی کو اتنا فوکس جو ہے وہ گورنمنٹ کا میں نے آج تک وہ اتنا نہیں دیکھا۔ اب ٹائم ول پروف اباؤٹ دا پی ٹی آئی، ابھی میں پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہوں تو ٹائم پروف کرے گا، مگر میری ایک عادت ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے منتخب جس میں کابینہ میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے؟ ہاں، یہ بدقسمتی ہے، اور یہ اتفاقاً سے 70 سالوں میں ایسے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی کیبنیٹ، فیڈرل کیبنیٹ بنتی ہے تو، اور وہ مختلف ادوار میں بنتی گئی ہے، مگر 10 ممبر بھی آتے ہیں تو وہاں پہ نان مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو ہے ایک فیڈرل منسٹر ضرور ہوتا ہے، مگر آج 40 ممبر ہیں اور آج تک ابھی تک نہیں ہے، مگر ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے۔ لیکن منسٹر بنانے سے کسی ایک کمیونٹی سے، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے بعض اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جو اقلیتوں کے ایم این ایز ہوتے ہیں، ایم پی ایز ہوتے ہیں، سینیٹرز ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات ہمارے جو قبائلی ایم این ایز اور سینیٹرز ہوتے ہیں کہ تو ان کے نام پہ جاتے ہیں، لیکن ادھر پھر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اپنی وزارت لے کے، پارٹی میں پوزیشن لے کے ہی وہ مسئلے کا حل سمجھتے ہیں۔ آپ نے جو یہ اتنا سب کچھ کیا، ایک پارٹی، دوسری پارٹی، ایک حکومت، آپ نے کیا اپنی کمیونٹی کے حقوق کے لیے کوئی بارگیننگ کی کسی کے ساتھ؟ بہت اچھا کوشچن پوچھا۔ میں پیٹرن ان چیف ہوں پاکستان ہندو کونسل کا، میرے اوپر کمیونٹی کی ریسپانسبلٹی بہت ہے۔ گورنمنٹ میں رہتا آ رہا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر میں نے اپنی عوام کے مسئلے مسائل کے لیے بہت کوشاں کی ہیں۔ پی ایم ایل این کے اندر جب میری جوائننگ تھی 2012 میں، میری میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری امینڈمنٹ تھی کہ اسمبلی کے آتے ہی 2 چیزوں کی امینڈمنٹ ہوگی۔ نمبر 1 کے جو ریزرو سیٹس، نان مسلم ریزرو سیٹس رکھی گئی ہے، یہ حقیقت میں پارٹی کے نمائندے آتے ہیں، یہ کمیونٹی کے نمائندے نہیں ہیں۔ ڈویژنل وائز کانسٹیٹوئنسیز بنیں گی، اور نمائندے جو آئیں گے نان مسلم کمیونٹی کے، وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے۔ سلیکشن پروسیس ختم ہوگا، ڈیول ووٹ کا ہمیں حق ہوگا، جیسے آزاد کشمیر والوں کو ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی الیکشن جو لڑتے ہیں ان کو بھی ووٹ دیتے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے ان کو بھی دوہرے ووٹ کا حق ہے۔ ایسے ہمیں ڈیول ووٹ کا حق دیں گے کہ ہم مسلم جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے ان کو بھی دیں گے۔ ہمارے لوگ مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے رہتے ہیں، مگر وہ ان کو ڈبل بیلٹ پیپر دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے خود الیکٹ کریں۔ ایک میری یہ کمنٹمنٹ تھی۔ دوسری میری کمنٹمنٹ تھی ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی، کہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، یہ لیاقت علی خان اور جواہر لال نہرو کے بیچ میں ایک ایکارڈ ہوا تھا،
उस एकॉर्ड के तहत जो भी प्रॉपर्टीज़ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे छोड़ के आ रही है, वहाँ पे मुसलमान उसको हेड करेगा, जो यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं उसको हिंदू यहाँ पे हेड करेगा। 70 सालों में मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आज तक माइनॉरिटी मिनिस्टर इंडिया के अंदर मुसलमान लगता आ रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्टर। और 70 सालों से एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन, मतलब वक्फ काउंसिल का जो चेयरमैन है, वो मुसलमान लगता आ रहा है। और जितनी उससे रिकवरी होती है, जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो होता है, वो उनके फलाह बहबूद के ऊपर काम होता है। मगर मुझे अफसोस से यहाँ पे कहना पड़ता है तो कि नून लीग ने आपके साथ ये वादे तो पूरे नहीं किए ना? नहीं, नून लीग ने ये बिल्कुल वादे पूरे नहीं किए। और इवन मैं गवर्नमेंट में रहते हुए जब भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती थी, तब भी इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता था। आखिर जब सिद्दीक उल फारूक को जब मियाँ साहब ने लगाया, तो मैं उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से सिद्दीक उल फारूक को मैंने फारिग कराया था कि सर ये हमारे साथ जुल्म है, हमारी मुझे उनकी हुकूमत में गए थे उनके? मैं उसकी हुकूमत में था, मगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट बिल के लिए भी, जो बिल नहीं हुआ था उसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से जाके डायरेक्शन दिलाए। और एवेक्यू ट्रस्ट के हवाले से भी मैं गया कि एवेक्यू ट्रस्ट के अंदर 1122 मंदिर हैं, 517 गुरुद्वारे हैं, लाखों एकड़ ज़मीन है हिंदू प्रॉपर्टीज़ की। मुझे पता है कि मंदिर और गुरुद्वारे का कैसे ख्याल किया जाएगा बनस्बत और किसी के। अब जब पीटीआई में आ रहे थे तो इमरान खान साहब से अपने लिए क्या डील हुई है और अक़लियतों के लिए क्या डील हुई है? देखिए, पहली तो चीज़ अपने लिए नहीं, मैं तो हमेशा कम्युनिटी की बात करता हूँ एज ए पैटर्न इन चीफ, कि कम्युनिटी के लिए मेरी दो, पहले एक तो, और ये आते ही मैंने असेंबली के अंदर दोनों बिल दे दिए। दोनों बिल मेरे एक बिल मेरा एडमिट हो चुका है, दूसरा उस दिन एजेंडा में नहीं आया। एक माइनॉरिटी जो नॉन मुस्लिम रिजर्व सीट से थ्रू इलेक्शन, दूसरा एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का ये असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस भी हो चुका है। पहली मेरी खान साहब से बिल्कुल, जब खान साहब से, जहांगीर तरीन साहब से, शाह साहब से मेरी ये बिल्कुल कमेंटमेंट भी है कि एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन हिंदू लगेगा, और हम मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हिंदू या सिख उनको भी हम साथ में ऑन बोर्ड लेंगे कि कम से कम अब एवेक्यू ट्रस्ट के अंदर जिस किस्म की बदमाशी और जो करप्शन चल रही थी, अब वो नहीं चलेगी। ये कमिटमेंट उन्होंने आपसे की है कि इस ट्रस्ट का सरबराह हिंदू लगेगा? मेरी ज्वाइनिंग से पहले तो लाजमी है, मेरे तो यही तो दो मेरी बातें थी, एक एवेक्यू ट्रस्ट, एक हिंदू मैरिज एक्ट बिल की इम्प्लीमेंटेशन, कि हमारे पास व्हाई नॉट सिख? देखिए, सिख यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 16,000 हैं, हिंदू यहाँ पे 80 लाख है, प्रॉपर्टीज़ हिंदू कम्युनिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये कि अगर चेयरमैन हिंदू लगता है तो मेंबर जो 4 लगते हैं प्रोविंस से, वो भी सिख और हिंदू दोनों लग सकते हैं, और वो ज़्यादातर सिखों को हम प्रायोरिटी देंगे। नॉन मुस्लिम के इस वक्त अक़लियती बरादरी के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि माजी में हिंदू रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, अभी हिंदू मैरिज एक्ट बिल बना है, मगर अभी तक इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई है। दूसरी चीज़ ये कि फोर्स्ड कन्वर्जन की प्रॉब्लम है। फोर्स्ड कन्वर्जन की अगर प्रॉब्लम है तो उनको रोकने के लिए बिल लाने चाहिए कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो। माजी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होती है, उसके रोकने के लिए कानून बने हुए हैं। इंडिया में आज कितने हिंदू हैं जो मुसलमान हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, मगर प्रिंसिपल के तौर पर, क्योंकि इस्लाम इस तरीके से प्रीच से बड़ा है, हिंदू इस बांड हिंदू के अंदर दोबारा जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। जब मुसलमान हो रहे हैं वहाँ पे, इंडिया में हो रहे हैं, कोई वहाँ पे रुकावट नहीं है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कानून बनाएं कि अगर यहाँ पे हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा है कि हमारी बच्चियाँ 8-13 साल की हाला से लड़की गई, मुझे ये बताएं कि उस लड़के ने जो उसके साथ ज़्यादती की उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उन चीज़ों को फिर हम खुद दबा देते हैं कि हमारी बच्ची मिल गई, चलो छोड़ो उन चीज़ों को, क्योंकि अगर ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, आपने देखा कि जो रिलीजियस एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने सही बात की थी कि 5% लोग हैं, मगर वो 5% भी जब हावी होने लगते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान डर जाते हैं, तो हम तो फिर भी यहाँ पे गरीब लोग हैं। तो कम से कम उन हवाले से फोर्स, और आपने देखा, जिस तरफ आपने इशारा किया, जो आसिया केस के डिसीजन के बाद जो हालात हुए, उसको अक़लियती बरादरी ने किस तरह देखा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं कहता हूँ कि ब्लेस्फेमी लॉ होना चाहिए। हर मज़हब की इज़्ज़त और उसका एहतराम हर मज़हब सिखाता है, चाहे पाक कुरान शरीफ हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे बाइबल हो, मगर मिसयूज़ ऑफ ब्लेस्फेमी लॉ जहाँ पे हो, उनके लिए सज़ा क्या है? आप मुझे ये बताएं। मैंने ये 59 पे जजमेंट पढ़ी, 3 जज साहिबान हैं जो तीनों मुसलमान हैं, तीनों उसी पैगम्बर इस्लाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, ठीक।
मैं खुद मानता हूँ, मैं पैगंबर इस्लाम के लिए मैं नात पढ़ता हूँ। अच्छा, हिंदू हो कि भी आप नात पढ़ रहे हैं? मैं हजरत, आपको पता है हजरत इमाम हुसैन से हम लोगों का कितने जो है वो इश्क था, हमारा कितना इश्क था। आज भी हमारे गांव में जब वो मुहर्रम निकलता है हम वहाँ पे शरबत बनाते हैं। दिलबर सिंह का आपने दिया, ये नोहा किसका बनाया हुआ था। हमारे पास आज भी ब्राह्मण ऐसे हैं जो ब्राह्मण हुसैनी ब्राह्मण बुलवाते हैं। क्या हज़रत इमाम हुसैन के लिए ब्राह्मणों ने कुर्बानी नहीं दी? कि लाहौर से ही गया था ना, मैंने इसके ऊपर कालम भी लिखा था। ये तो पूरा प्रोग्राम आपके साथ हो। तो एक तो मैं पैगंबर जितने तुम्हारे हैं जितने उतने हमारे हैं, हमें अपना समझ के तुम हमें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी जितने हमारे हैं। हमें ये जो चीज़ें होती हैं ये मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज़, जो उल्मा होते हैं, जो महाराज होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनकी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक मैसेज दें कम्युनिटी को कि भाई आपको ये इज़्ज़त सिखाती थी। हम मैसा के मदीना की हर जगह पे बात करते हैं, हम पैगंबर इस्लाम की बात करते हैं, मगर अगर उसके कोड के ऊपर अमल किया जाए तो वो बूढ़ी औरत के जो है ना वो ककरी फेंकने वाले की तबीयत पूछने चले गए कि भाई आज उसने क्यों नहीं फेंकी। तो वो देता था मोहब्बत का दर्स, वो होता था। आज हम अगर इखलाक से, मैं कहता हूँ कि इखलाक वो होता है जो आदमी को अदब सिखा रहे। अगर हम अपनी मुंह से अगर अब्यूज़ लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, वो भी हमें कोई मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता। हमें इवन किसी को मुल्ज़िम को मुजरिम कहने का भी इख्तियार नहीं देता। आप अपनी पीटीआई की क़यादत को नहीं कहते? मैं सबको कहता हूँ। मैं पीएमए लैन में कहता था, हाँ। मैं पीएमए लैन में होता था तब भी अकेला होता था, चौधरी निसार मेरे साथ होता था और शहबाज शरीफ, जो कहते थे कि ये सही कह रहा है, बाकी सारे खुशामद में लगे रहते थे। आज भी मैं अपनी लीडरशिप, अपने एमएनए इसमें कहता हूँ, अच्छा, सब्र, तहमुल और बर्दाश्त जिस इंसान में नहीं है, और सियासत तो वैसे भी एक इबादत है, खिदमत है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब आसिया केस में जो फैसला दिया, उससे क्या अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हुआ? और जो तौहीन रसालत के कानून से मुतालिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं हुए? उनको ये इत्मीनान नहीं हुआ कि भाई अगर उनके ख़िलाफ़ मिसयूज़ किया जाएगा तो ऊपर अदालतें मौजूद हैं? मुझे आज भी, मैंने हर वक्त जब भी कोई इशू होता है मुझे रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिला। आज अगर हिंदू प्रॉपर्टी का वहाँ पे के बना के जो कब्ज़े हो रहे थे सिंध के अंदर, चीफ जस्टिस साहब ने कमेटी बना दी, मुझे कमेटी में डाल दिया, एडवोकेट जनरल को, भाई जिस के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस वक्त जो मसला वो नज़र आ रही है, वो मुझे नज़र इस वक्त ज़्यादातर जुडिशरी के ऊपर मेरी नज़र है। और जुडिशरी का 59 पेजा जजमेंट, मैं समझता हूं कि जो लोग इसके हवाले से बात भी करते हैं, हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो चीज़ जो हो रही थी, जिसके ऊपर लोगों के दिल रो रहे थे कि ये क्यों हो रहा था, और आज अगर 59 पेजा जजमेंट के अंदर 3 जज साहबान लिखते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई, तो हमें शुक्राने के नफल उस टाइम पे होने चाहिए थे कि खुदा का शुक्र है कि जिसके लिए हमें हमारा दिल रो रहा था कि हमारे पैगंबर इस्लाम के लिए इस किस्म की तौहीन हो रही थी, आज अगर वो जजमेंट के ऊपर शुक्राने की जगह पे मगर जो लैंग्वेज यूज़ की गई, मैं समझता हूँ वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वहाँ पे हुकूमतें, वहाँ पे हर कौन सी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। अब आप मुझसे कहवा के कल 3 औरों के लिए वाजिबुल कत्ल हो गए, फिर मैं कल हो जाऊँगा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि समझने वाले समझ जाएंगे कि कम से कम कोई मज़हब, मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी हुई है, कोई मज़हब किसी को इजाज़त नहीं देता कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में ये कहे कि फतवा जारी करे। मैंने कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है किसी उम्मा के पास हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि वो मुझे कोई दिखा दे, मगर मैंने ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी। खुदारा इस मुल्क को हमने इंटरनेशनली नेशनली हमने बहुत पीछे धकेल दिया है। ये पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनने के लिए बना था। ये पाकिस्तान नफरत के मुख्तलिफ डाइवर्सिटी, लेकिन ये बात आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अक़लियतों के यहाँ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा है? ऑफ कोर्स, हर वक्त आज भी अगर कोई भी आज होती है चीज़, जस्ट हमें पहुंचानी है जुडिशरी को कि सर ये हमारे साथ ज़्यादती है, चाहे आसिफ सईद खोसा साहब हो, चाहे गुलजार साहब हो, चाहे अजमत सईद साहब हो, चाहे चीफ जस्टिस साहब हो, जिसको भी देते हैं कि सर ये हमारे साथ ज़्यादती है, विदाउट एनी डिले वो कहता है कि डॉक्टर रमेश आप बताएं, क्योंकि एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में बता दूं सर, ये वो कहते हैं कि कटास राज का कल फिर दोबारा मतलब जो हेयरिंग हुई,
آپ دیکھیں نا کس طریقے سے کٹاس راج کے حوالے سے ایویکیو ٹرسٹ کا کام تھا نا، مگر ایویکیو ٹرسٹ نے صرف عیاشی اور صرف کرپشن کی، پلازا کے پلازا بن گئے۔ ایویکیو ٹرسٹ کا چیئرمین جب کوئی آئے گا ہندو اور ایماندار بندہ جب ہم لگائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خربوں روپے کی یہاں سے جو ہے نا کرپشن کو ریکور کراؤں گا۔ یہ ایسے باتوں میں نہیں جو ابھی ہو رہی ہے، آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ 1 سال کے اندر اگر 5 ارب روپے میں نے ایویکیو ٹرسٹ سے کرپشن سے اگر آپ کو ریکور نہیں کر کے دکھائے تو پھر آپ کہیں کہ میری بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔